اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 17، نصارہ اور عیسائیت۔ فصل 1، عیسائیت کا ظہور اور نشو و نما۔ لفظ نصارہ کی تشریح۔ بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ نصارہ کا لفظ ناصرہ سے ماخوذ ہے، جو مسیح علیہ السلام کا وطن تھا۔ دراصل اس کا ماخذ نصرت ہے، اور اس کی بنا وہ قول ہے جو مسیح علیہ السلام کے سوال من انصاری اللہ، خدا کی راہ میں کون لوگ میرے مددگار ہیں، کے جواب میں حواریوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے کام میں مددگار ہیں۔ عیسائی مصنفین کو بالعموم محض ظاہری مشابہت دیکھ کر یہ غلط فہمی ہوئی کہ مسیحیت کی ابتدائی تاریخ میں ناصریہ نظرینس کے نام سے جو ایک فرقہ پایا جاتا تھا اور جنہیں حقارت کے ساتھ ناصری اور ایبونی کہا جاتا تھا، انہی کے نام کو قرآن نے تمام عیسائیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکن قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، آل عمران آیت 52، اور یہ ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے کبھی اپنا نام ناصری نہیں رکھا۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیرووں کا نام کبھی عیسائی یا مسیحی نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے نام سے کسی نئے مذہب کی بنا ڈالنے نہیں آئے تھے۔ ان کی دعوت اسی دین کو تازہ کرنے کی طرف تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے۔ اس لیے انہوں نے عام بنی اسرائیل اور پیروان شریعت موسوی سے الگ نہ کوئی جماعت بنائی اور نہ اس کا کوئی مستقل نام رکھا۔ ان کے ابتدائی پیرو خود بھی نہ اپنے آپ کو اسرائیلی ملت سے الگ سمجھتے تھے، نہ ایک مستقل گروہ بن کر رہے، اور نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی نام اور نشان قرار دیا۔ وہ عام یہودیوں کے ساتھ بیت المقدس ہی کے ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اور اپنے آپ کو موسوی شریعت ہی پر عمل کرنے کا پابند سمجھتے تھے۔ ملاحظہ ہو کتاب الاعمال۔ عیسائیوں کی عامہ بنی اسرائیل سے علیحدگی۔ آگے چل کر جدائی کا عمل دو جانب سے شروع ہوا۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ کے پیرووں میں سے پولس سینٹ پال نے شریعت کی پابندی ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ بس مسیح پر ایمان لے آنا نجات کے لیے کافی ہے، اور دوسری طرف یہودی علماء نے پیروان مسیح کو ایک گمراہ فرقہ قرار دے کر عامت بنی اسرائیل سے کاٹ دیا۔ لیکن اس جدائی کے باوجود ابتداً اس نئے فرقے کا کوئی خاص نام نہ تھا۔ خود پیروان مسیح اپنے لیے کبھی شاگرد کا لفظ استعمال کرتے اور کبھی اپنے رفقا کا ذکر بھائیوں، اخوان، ایمانداروں، مومنین جو ایمان لائے، الذین آمنوا اور مقدسوں کے الفاظ سے کرتے تھے۔ کتاب الاعمال، رومیوں اور کلسیوں میں اس کا ذکر ہے۔ بخلاف اس کے یہودی ان لوگوں کو کبھی گلیلی کہتے تھے اور کبھی ناصریوں کا بدعتی فرقہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اعمال لوقا۔ یہ نام دھرنے کی کوشش انہوں نے ازراہ طنز و تشنیع اس بنا پر کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن ناصرہ تھا اور وہ فلسطین کے ضلع گلیل میں واقع تھا۔ لیکن یہ طنزیہ الفاظ اس حد تک رائج نہ ہو سکے کہ پیروان مسیح کے لیے نام کی حیثیت اختیار کر جاتے۔ ان کا نام مسیحی کیسے پڑا؟ اس گروہ کا موجودہ نام مسیحی کرسچین پہلی مرتبہ 43 یا 44 عیسوی میں انطاکیہ کے مشرک باشندوں نے رکھا تھا، جبکہ سینٹ پال اور برناباس نے وہاں پہنچ کر اپنے مذہب کی تبلیغ عام شروع کی۔ اعمال باب 11 آیت 26۔ یہ نام بھی دراصل طنز و تمسخر کے طور پر مخالفین کی طرف سے رکھا گیا تھا، اور پیروان مسیح اسے
خود اپنے نام کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن جب ان کے دشمنوں نے ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا تو ان کے لیڈروں نے کہا کہ اگر تمہیں مسیح کی طرف سے نسبت دے کر مسیحی کہا جاتا ہے تو تمہیں اس پر شرمانے کی کیا ضرورت ہے۔ پطرس باب 1 آیت 16۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو اسی نام سے موسوم کرنے لگے جس سے ان کے دشمنوں نے طنزاً انہیں موسوم کیا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ان کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ دراصل برا لقب تھا جو انہیں دیا گیا تھا۔ قرآن مجید نے اسی لیے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسیحی یا عیسائی کے نام سے یاد نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں یاد دلایا ہے کہ تم دراصل ان لوگوں کے نام لیوا ہو جنہیں عیسیٰ ابن مریم نے پکارا تھا، من انصار اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ اور انہوں نے جواب دیا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ اس لیے تم اپنی ابتدائی اور بنیادی حقیقت کے اعتبار سے نصارہ یا انصار ہو، لیکن آج عیسائی مشنری اس یاد دہانی پر قرآن کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹی شکایت کر رہے ہیں کہ قرآن نے ان کو مسیحی کہنے کے بجائے نصارہ کے نام سے کیوں موسوم کیا۔ عیسائیت کا زمانہ ظہور۔ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی۔ لہذا یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدا کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دینا۔ عیسائیوں نے ابتداً مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو انسانیت اور الوہیت کا مرکب قرار دے کر ایک ایسی غلطی کی تھی جس کے نتیجے میں ان کے لیے مسیح علیہ السلام کی حقیقت ایک معمہ بن کر رہ گئی۔ ان کے علماء نے لفاظی اور قیاس آرائی کی مدد سے اس معمے کو حل کرنے کی جتنی کوشش کی اتنے ہی زیادہ الجھتے چلے گئے۔ ان میں سے جس کے ذہن پر اس مرکب شخصیت کے جزو انسانی نے غلبہ کیا، اس نے مسیح علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے اور 3 مستقل خداؤں میں سے ایک ہونے پر زور دیا۔ جس کے ذہن پر جزو الوہیت کا اثر زیادہ غالب ہوا، اس نے مسیح کو اللہ کا جسمانی ظہور قرار دے کر عین اللہ بنا دیا اور اللہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کی عبادت کی۔ ان کے درمیان بیچ کی راہ جنہوں نے نکالنی چاہی، انہوں نے سارا زور ایسی لفظی تعبیریں فراہم کرنے پر صرف کر دیا جن سے مسیح کو انسان بھی کہا جاتا رہے اور اس کے ساتھ خدا بھی سمجھا جا سکے۔ خدا اور مسیح
الگ الگ بھی ہوں اور پھر ایک بھی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمۃ اللہ ہونے کا مفہوم۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا۔ سورہ نساء آیت 171۔ اصل میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ وہ کسی مرد کے نطفہ سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کر لے۔ عیسائیوں کو ابتداً مسیح علیہ السلام کی پیدائش بے پدر کا یہی راز بتایا گیا تھا، مگر انہوں نے یونانی فلسفے سے گمراہ ہو کر پہلے لفظ کلمہ کو کلام یا نطق لوگوس کا ہم معنی سمجھ لیا، پھر اس کلام و نطق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی، پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی اس ذاتی صفت نے مریم علیہ السلام کے بطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کی جو مسیح کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس طرح عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا، اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑ لی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنی ازلی صفات میں سے نطق و کلام کی صفت کو مسیح علیہ السلام کی شکل میں ظاہر کیا۔ عقیدہ تثلیث۔ سورہ نساء کی آیت 171 میں حضرت مسیح کو روح منہ، خدا کی طرف سے ایک روح کہا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ ایدینہ بروح القدس، ہم نے پاک روح سے مسیح کی مدد کی۔ دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے ناآشنا تھی، سراسر حقانیت اور راست بازی تھی، اور از سرتاپا فضیلت اخلاق تھی۔ یہی تعریف جناب کی عیسائیوں کو بتائی گئی تھی، مگر انہوں نے اس میں بھی غلو کیا، روح من اللہ کو عین روح اللہ قرار دے لیا، اور روح القدس ہولی گھوسٹ کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ کی اپنی روح مقدس تھی جو مسیح علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی تھی۔ اس طرح اللہ اور مسیح کے ساتھ ایک تیسرا خدا روح القدس بنا ڈالا گیا۔ یہ عیسائیوں کا دوسرا زبردست غلو تھا جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ لطف یہ ہے کہ آج بھی انجیل متی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ فرشتے نے اسے یعنی یوسف نجار کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ باب 1 آیت 2۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی بیک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں اور تثلیث کو بھی۔ مسیح علیہ السلام کے صریح اقوال جو اناجیل میں ملتے ہیں ان کی بنا پر کوئی عیسائی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا بس ایک ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ توحید اصل دین ہے، مگر وہ جو ایک غلط فہمی ابتدا میں ان کو پیش آ گئی تھی کہ کلام اللہ نے مسیح علیہ السلام کی شکل میں ظہور کیا اور روح اللہ نے اس میں حلول کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے مسیح علیہ السلام اور روح القدس کی الوہیت کو بھی خداوند عالم کی الوہیت کے ساتھ ماننا خواہ مخواہ اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس زبردستی کے التزام سے ان کے لیے یہ مسئلہ ایک ناقابل حل چیستہ بن گیا کہ عقیدہ توحید کے باوجود عقیدہ تثلیث کو اور عقیدہ تثلیث کے باوجود عقیدہ توحید کو کس طرح نبھائیں۔ تقریباً 1800 برس سے مسیحی علماء اسی خود پیدا کردہ مشکل کو حل کرنے میں سر کھپا رہے ہیں۔ 20 فرقے اسی کی مختلف تعبیرات پر بنے ہیں، اسی پر ایک گروہ نے دوسرے کی تکفیر کی ہے، اسی کے جھگڑوں میں کلیسا پر کلیسا الگ ہوتے چلے گئے ہیں، اسی پر ان کے سارے علم الکلام کا زور صرف ہوا ہے، حالانکہ یہ مشکل نہ خدا نے پیدا کی تھی نہ اس کے بھیجے ہوئے مسیح نے، اور نہ اس مشکل کا کوئی حل ممکن ہے کہ خدا تین بھی مانے جائیں اور پھر وحدانیت بھی برقرار رہے۔
اس مشکل کو صرف ان کے غلو نے پیدا کیا ہے۔ اس کا صرف یہی حل ہے کہ وہ غلو سے باز آ جائیں، مسیح اور روح القدس کی الوہیت کا تخیل چھوڑ دیں، صرف اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور مسیح علیہ السلام کو صرف اس کا پیغمبر قرار دیں، نہ کہ کسی طور پر شریک فی الالوہیت۔ شرک اور اولیاء پرستی۔ 5ویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں میں اور خصوصاً رومن کیتھولک کلیسا میں شرک اور اولیاء پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھا۔ بزرگوں کے آستانے پوجے جا رہے تھے اور مسیح، مریم اور حواریوں کے مجسمے گرجوں میں رکھے جا رہے تھے۔ اصحاب کہف کے بعد سے چند ہی سال پہلے 431 عیسوی میں پوری عیسائی دنیا کے مذہبی پیشواؤں کی ایک کونسل اسی افسوسس کے مقام پر منعقد ہو چکی تھی، جس میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور حضرت مریم کے مادر خدا ہونے کا عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا تھا۔ اس تاریخ کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ الذین غلبوا علی امرہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچے پیروان مسیح کے مقابلے میں اس وقت عیسائی عوام کے رہنما اور سربراہ کار بنے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں وارد ہوئے ہیں اور فاضل مؤلف نے انہیں شرک اور قبر پرستی کے علمبردار عیسائیوں کا قول قرار دیا ہے، اور مذہبی و سیاسی امور کی باغیں جن کے ہاتھوں میں تھی، یہی لوگ دراصل شرک کے علمبردار تھے، اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اصحاب کہف کا مقبرہ بنا کر اس کو عبادت گاہ بنایا جائے۔ موجودہ عیسائیت اور سینٹ پال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ کو صرف نبی مانتے تھے، موسوی شریعت کا اتباع کرتے تھے، عقائد اور احکام اور عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو دوسرے بنی اسرائیل سے قطعاً الگ نہ سمجھتے تھے، اور یہودیوں سے ان کا اختلاف صرف اس امر میں تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے تھے، اور وہ ان کو مسیح ماننے سے انکار کرتے تھے۔ بعد میں جب سینٹ پال اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومیوں، یونانیوں اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی، اور اس غرض کے لیے ایک نیا دین بنا ڈالا جس کے عقائد اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی صحبت نہیں پائی تھی، بلکہ ان کے زمانے میں وہ ان کا سخت مخالف تھا، اور ان کے بعد بھی کئی سال تک ان کے پیرووں کا دشمن بنا رہا۔ پھر جب اس جماعت میں داخل ہو کر اس نے ایک نیا دین بنانا شروع کیا، اس وقت بھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی قول کی سند نہیں پیش کی، بلکہ اپنے کشف و الہام کو بنیاد بنایا۔ اس نئے دین کی تشکیل میں اس کے پیش نظر بس یہ مقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام غیر یہودی جنائٹل دنیا قبول کرے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے۔ اس نے کھانے پینے میں حرام و حلال کی ساری قیود ختم کر دیں۔ اس نے ختنے کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا جو غیر یہودی دنیا کو خاص طور پر ناگوار تھا، حتیٰ کہ اس نے مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور ان کے ابن خدا ہونے اور صلیب پر جان دے کر اولاد آدم کے پیدائشی گناہ کا کفارہ بن جانے کا عقیدہ بھی تصنیف کر ڈالا، کیونکہ عام مشرکین کے مزاج سے یہ بہت مناسبت رکھتا تھا۔ مسیح علیہ السلام کے ابتدائی پیروؤں نے ان بدعات کی مزاحمت کی، مگر سینٹ پال نے جو دروازہ کھولا تھا اس سے غیر یہودی عیسائیوں کا ایک ایسا زبردست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا جس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح نہ ٹھہر سکے۔ تاہم 3 صدی عیسوی کے اختتام تک بکثرت لوگ ایسے موجود تھے جو مسیح کے الوہیت کے عقیدے سے انکار کرتے تھے۔ پولوسی عقائد چھا گئے، مگر 4 صدی کے آغاز 325 عیسوی میں نقا کی کونسل نے پولوسی عقائد کو قطعی طور پر مسیحیت کا مسلم مذہب قرار دے دیا۔ پھر رومی سلطنت خود عیسائی ہو گئی، اور قیصر تھیوڈوسس کے زمانے میں
یہی مذہب سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا۔ اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ تمام کتابیں جو اس عقیدے کے خلاف ہوں مردود قرار دے دی جائیں اور صرف وہی کتابیں معتبر ٹھہرائی جائیں جو اس عقیدے سے مطابقت رکھتی ہوں۔ 367 عیسوی میں پہلی مرتبہ ایتھانوسس کے ایک خط کے ذریعے معتبر و مسلم کتابوں کے ایک مجموعے کا اعلان کیا گیا۔ پھر اس کی توثیق 382 عیسوی میں پوپ ڈیماسیس کے زیر صدارت ایک مجلس نے کی، اور 5ویں صدی کے آخر میں پوپ گلیسیس نے اس مجموعے کو مسلم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی ایک فہرست مرتب کر دی جو غیر مسلم تھیں۔ حالانکہ جن پولیسی عقائد کو بنیاد بنا کر مذہبی کتابوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا، ان کے متعلق کبھی کوئی عیسائی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ ان میں سے کسی عقیدے کی تعلیم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، بلکہ معتبر کتابوں کے مجموعے میں جو انجیلیں شامل ہیں، خود ان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے کسی قول سے ان عقائد کا ثبوت نہیں ملتا۔ رہبانیت کا ظہور اور اس کے اسباب۔ حضرت عیسیٰ کے بعد 200 سال تک عیسائی کلیسا رہبانیت سے ناآشنا تھا، مگر ابتدائی سے مسیحیت تحریف شدہ میں اس کے جراثیم پائے جاتے تھے، اور وہ تخیلات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز کو جنم دیتے تھے۔ ترک و تجرید کو اخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور درویشانہ زندگی کو شادی بیاہ اور دنیاوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں اعلیٰ و افضل سمجھنا ہی رہبانیت کی بنیاد ہے، اور یہ دونوں چیزیں مسیحیت میں ابتدا سے موجود تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ تجرد کو تقدس کا ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے کلیسا میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے لیے بھی یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کریں، بال بچوں والے ہوں اور خانہ داری کے بکھیڑوں میں پڑیں۔ اس چیز نے 3 صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی، اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنی شروع ہو گئی۔ 3 اسباب۔ تاریخی طور پر اس کے 3 بڑے اسباب تھے۔ ایک یہ کہ قدیم مشرق سوسائٹی میں شہوانیت، بدکرداری اور دنیا پرستی جس شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے عفت پر اتنا زور دیا کہ عورت و مرد کا تعلق بجائے خود نجس قرار پا گیا، خواہ وہ نکاح کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ آج اس انتہا پسندی کا رد عمل یہ دوسری انتہا پسندی ہے کہ عورت و مرد کے درمیان نکاح کے دائرے کے باہر بھی جنسی تعلق کی کھلی چھوٹ ہے، اور اب اس تعلق میں کسی اہتمام رازداری کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخر کار ایک دیندار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی املاک رکھنا ہی گناہ بن گیا، اور اخلاق کا معیار یہ ہو گیا کہ آدمی بالکل مفلس اور ہر لحاظ سے تارک الدنیا ہو۔ اسی طرح مشرق سوسائٹی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہا تک جا پہنچے کہ ترک لذات، نفس کو مارنا، خواہشات کا قلع قمع کر دینا اخلاق کا مقصود بن گیا، اور طرح طرح کی ریاضتوں سے جسم کو اذیتیں دینا روحانیت کا کمال اور اس کا ثبوت سمجھا جانے لگا۔ دوسرے یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی توسیع و اشاعت کے شوق میں کلیسا ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی۔ اولیاء پرستی نے قدیم بتوں کی جگہ لے لی، ہورس اور آئسس کے مجسموں کی جگہ مسیح اور مریم کے بت پوجے جانے لگے، سیٹرنیلیا کی جگہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا۔ قدیم زمانے کے تعویذ گنڈے، عملیات، فالگیری، غیب گوئی اور جن بھوت بھگانے کے عمل سب عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے۔ اسی طرح چونکہ عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے جو گندا اور ننگا ہو اور کسی بھٹ یا کھوہ میں رہے، اس لیے عیسائی کلیسا میں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا، اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ تیسرے یہ
کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت اور کوئی واضح سنت موجود نہ تھی۔ شریعت موسوی کو وہ چھوڑ چکے تھے اور تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے مسیحی علماء کچھ باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر اور کچھ خود اپنے رجحانات کی بنا پر طرح طرح کی بدعتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے۔ رہبانیت بھی انہی بدعتوں میں سے ایک تھی۔ رہبانیت کے ماخذ اور اس کے قائدین۔ مسیحی مذہب کے علماء اور ائمہ نے اس کا فلسفہ اور اس کا طریقہ کار بدھ مت کے بھکشوؤں سے، ہندو جوگیوں اور سنیاسیوں سے اور قدیم مصری فقراء سے، ایران کے مانویوں اور افلاطون اور فلاطینوس کے پیرو اشراقیوں سے اخذ کیا اور اسی کو تزکیہ نفس کا طریقہ، روحانی ترقی کا ذریعہ اور تقرب اللہ کا وسیلہ قرار دے لیا تھا۔ اس غلطی کے مرتکب کوئی معمولی درجے کے لوگ نہ تھے۔ 3 صدی سے 7ویں صدی عیسوی تک، یعنی نزول قرآن کے زمانے تک، جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحیت کے اکابر علماء، بزرگ ترین پیشوا اور امام مانے جاتے تھے، سینٹ ایتھانوسٹیوس، سینٹ باسل، سینٹ گریگوری، سینٹ نازیانزن، سینٹ کرائسوسٹم، سینٹ ایمبروز، سینٹ جیروم، سینٹ اگسٹائن، سینٹ بینڈیکٹ، گریگوری اعظم، سب کے سب خود راہب اور رہبانیت کے زبردست علمبردار تھے۔ انہی کی کوششوں سے کلیسا میں رہبانیت نے رواج پایا۔ پہلا راہب اور پہلی خانقاہ۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا۔ اس کا بانی سینٹ اینتھنی تھا جو 250 عیسوی میں پیدا ہوا اور 350 میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اسے پہلا مسیحی راہب قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے فیوم کے علاقے پسپر کے مقام پر، جو اب دیر المیمون کے نام سے معروف ہے، پہلی خانقاہ قائم کی۔ اس کے بعد دوسری خانقاہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی، جسے اب دیر مارز انتونیوس کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں رہبانیت کے بنیادی قواعد اسی کی تحریروں اور ہدایات سے ماخوذ ہے۔ جا بجا خانقاہوں کا قیام۔ اس آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں سیلاب کی طرح پھیل گیا اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبات کے لیے خانقاہیں قائم ہو گئیں، جن میں بعض میں 3 ہزار راہب بیک وقت رہتے تھے۔ 325 عیسوی میں مصر ہی کے اندر ایک مسیحی ولی پاخومیوس نمودار ہوا، جس نے 10 بڑی خانقاہیں راہبین اور راہبات کے لیے بنائیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شام و فلسطین اور افریقہ و یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ کلیسائی نظام کو اول اس رہبانیت کے معاملے میں سخت الجھن سے سابقہ پیش آیا، کیونکہ وہ ترک دنیا اور تجرد اور غریبی و مفلسی کو روحانی زندگی کا آئیڈیل تو سمجھتا تھا، مگر راہبوں کی طرح شادی بیاہ اور اولاد پیدا کرنے اور ملکیت رکھنے کو گناہ بھی نہ ٹھہرا سکتا تھا۔ بالآخر سینٹ اتھانوسیوس متوفی 373 عیسوی اور سینٹ باسل متوفی 379 عیسوی، سینٹ اگسٹائن متوفی 430 عیسوی اور گریگوری اعظم متوفی 609 عیسوی جیسے لوگوں کے اثر سے رہبانیت کے بہت سے قواعد چرچ کے نظام میں باقاعدہ داخل ہو گئے۔ سلسلہ رہبانیت کی خصوصیات۔ اس راہبانہ بدعت کی چند خصوصیات تھیں جن کو ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مؤلف کے مختصر بیان سے ہم نے عبرتناک مثالیں اور دلچسپ تفصیلات سے ساقط کر کے مزید تلخیص کر دی ہے۔ مرتبین: ایک، سخت ریاضتوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذیتیں دینا ان کی اولین خصوصیت تھی۔ 2، ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ہر وقت گندے رہتے تھے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا۔ جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سمجھتے تھے۔ 3، اس رہبانیت نے ازدواجی زندگی کو عملاً بالکل حرام کر دیا اور نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکنے میں سخت بے دردی سے کام لیا۔
چوتھی اور پانچویں صدی کی تمام تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے، اور عفت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جنسی تعلق سے قطعی احتراز کرے، خواہ وہ میاں اور بیوی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ پاکیزہ زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنے نفس کو بالکل مار دے اور اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے۔ ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مار دینا اس لیے ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ہے۔ ان کے نزدیک لذت اور گناہ ہم مانی تھے، حتیٰ کہ مسرت بھی ان کی نگاہ میں خدا فراموشی کے مترادف تھی۔ سینٹ باسل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ انہی تصورات کی بنا پر عورت اور مرد کے درمیان شادی کا تعلق ان کے ہاں قطعی نجس قرار پا گیا تھا۔ راہب کے لیے ضروری تھا کہ وہ شادی کرنا تو درکنار عورت کی شکل تک نہ دیکھے، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو چھوڑ کر نکل جائے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے دل میں بھی یہ بات بٹھائی گئی کہ وہ اگر آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیشہ کنواری رہیں، اور شادی شدہ ہوں تو اپنے شوہر سے الگ ہو جائیں۔ سینٹ جیروم جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس مدر ان لا آف گاڈ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایک اور مقام پر سینٹ جیروم کہتا ہے کہ عفت کی کلہاڑی سے ازدواجی تعلق کی لکڑی کو کاٹ پھینکنا سالک کا اولین کام ہے۔ ان تعلیمات کی وجہ سے مذہبی جذبہ طاری ہونے کے بعد ایک مسیحی مرد یا ایک مسیحی عورت پر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا تھا کہ اس کی خوشگوار ازدواجی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تھی۔ کلیسا کا نظام 3 صدیوں تک اپنے حدود میں ان انتہا پسندانہ تصورات کی کسی نہ کسی طرح مزاحمت کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ چوتھی صدی میں یہ خیال پوری طرح زور پکڑ گیا کہ جو شخص کلیسا میں مذہبی خدمات انجام دیتا ہو اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑی گھناؤنی بات ہے۔ سن 362 کی گنگرا کونسل آخری مجلس تھی جس میں اس طرح خیالات کو خلاف مذہب ٹھہرایا گیا، مگر اس کے تھوڑی ہی مدت بعد سن 386 کی رومن سیناڈ نے تمام پادریوں کو مشورہ دیا کہ وہ ازدواجی تعلقات سے کنارہ کش رہیں، اور دوسرے سال پوپ سائریکیوس نے حکم دیا کہ جو پادری شادی کرے یا شادی شدہ ہونے کی صورت میں اپنی بیوی سے تعلق رکھے اس کو منصب سے معزول کر دیا جائے۔ 4 سب سے زیادہ دردناک باب اس رہبانیت کا یہ ہے کہ اس نے ماں باپ، بھائی بہنوں اور اولاد تک سے آدمی کا رشتہ کاٹ دیا۔ مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت، بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت اور باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی۔ ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ آدمی ان سارے تعلقات کو توڑ دے۔ مثالیں ترک کر دی گئیں۔ مسیحی رہبانیت کا نقطہ نظر ان معاملات میں یہ تھا کہ جو شخص خدا کی محبت چاہتا ہو اسے انسانی محبت کی وہ ساری زنجیریں کاٹ دینی چاہیے جو دنیا میں اس کو اپنے والدین، بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ باندھتی ہیں۔ 5 اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی، سنگدلی اور قساوت برتنے کی جو مشق یہ لوگ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے انسانی جذبات مر جاتے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جن لوگوں سے انہیں مذہبی اختلاف ہوتا ان کے مقابلے میں یہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے۔ چوتھی صدی تک پہنچتے پہنچتے مسیحیت میں 80-90 فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ سینٹ آگسٹائن نے اپنے زمانے میں 88 فرقے گنائے ہیں۔ یہ فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے۔ اس نفرت کی آگ کو بھڑکانے والے بھی راہب تھے، اور اس میں مخالف گروہوں کو جلا کر خاک کر دینے کی کوششوں میں بھی راہب ہی پیش ہوتے تھے۔ اسکندریہ اس فرقہ وارانہ کشمکش کا بڑا اکھاڑا تھا۔ 6 اس ترک و تجرید اور فقر و درویشی کے ساتھ دولت دنیا سمیٹنے میں بھی
کمی نہ کی گئی۔ 5ویں صدی کے آغاز میں یہ حالت ہو چکی تھی کہ روم کا بشپ بادشاہوں کی طرح اپنے محل میں رہتا تھا، اور اس کی سواری جب شہر میں نکلتی تھی تو اس کے ٹھاٹ باٹ قیصر کی سواری سے کم نہ ہوتے تھے۔ خانقاہوں اور کنیسوں کی طرف دولت کا بہاؤ 7ویں صدی نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے سیلاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ خاص طور پر جو چیز اس تنزل کی موجب ہوئی وہ یہ تھی کہ راہبوں کی غیر معمولی ریاضتیں اور ان کی نفس کشی کے کمالات دیکھ کر جب عوام میں ان کے لیے بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی تو بہت سے دنیا پرست لوگ لباس درویشی پہن کر راہبوں کے گروہ میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے ترک دنیا کے بھیس میں جلب دنیا کا کاروبار ایسا چمکایا کہ بڑے بڑے طالبین دنیا ان سے مات کھا گئے۔ 7. عفت کے معاملے میں بھی فطرت سے لڑ کر رہبانیت نے بارہا شکست کھائی۔ خانقاہوں میں نفس کشی کی کچھ مشقتیں ایسی بھی تھیں جن میں راہب اور راہبات مل کر ایک جگہ ہی رہتے تھے، اور بعض اوقات ذرا زیادہ مشق کرنے کے لیے ایک ہی بستر میں رات گزارتے تھے۔ نفس کشی کا کمال حاصل کرنے والے عورتوں کے ساتھ مل کر نہاتے، اور ان کی دید، ان کے لمس اور ان کی ہماغوشی سے بھی فطرت ان پر غلبہ نہ پا سکتی۔ انسانی فطرت ان لوگوں سے انتقام لیے بغیر نہیں رہتی جو اس سے جنگ کریں۔ رہبانیت اس سے لڑ کر بالآخر بد اخلاقی کے جس گڑھے میں جا گری، اس کی داستان 8ویں صدی سے 11ویں صدی عیسوی تک کی مذہبی تاریخ کا بدنما ترین داغ ہے۔ قرون متوسطہ کے مصنفین کی کتابیں ان شکایتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ راہبات کی خانقاہیں بد اخلاقی کے چکلے بن گئی ہیں۔ ان کی 4 دیواریوں میں نوزائیدہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ پادریوں اور چرچ کے مذہبی کارکنوں میں محرمات تک سے ناجائز تعلقات، اور خانقاہوں میں خلاف وضع فطری جرائم تک پھیل گئے ہیں۔